عمر ثانی خلافت راشدہ کا تتمہ، عمر ثانی چھوٹے حضرت عمر، یہ حضور کے وصال کو 90 سال گزر چکے ہیں۔ 201 میں یہ 101 میں یہ خلیفہ بنے ہیں، 1 صدی گزر گئی ہے۔ اور وہ نظام جس کی بنیاد حضور نے رکھی تھی، وہ اب ایک سسٹم اور ایک ادارے اور ایک اسٹیبلش ادارے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، ایک جھلکی اس کی عرض کرتا ہے۔ امیر المومنین تھے، دنیا کی پوری اسلامی سلطنت کے واحد حکمران، دمشق میں بیٹھتے تھے۔ ان کا عراق کا گورنر عبدالحمید نام تھا ان کا۔ یہ کتاب الاموال کی روایت نقل کر رہا ہوں۔ کتاب الاموال ہماری اسلامی معیشت کی کلاسیکل کتابوں میں ہے۔ 30ویں صدی ہجری کے امام ہیں، امام ابو عبید قاسم بن سلام، ائمہ مجتہدین میں سے ہیں اور 30ویں صدی کے اکابر میں سے ہیں اور معیشت کے امام ہیں۔ کلاسیکل کتاب ہے ہماری معیشت کی 2 بنیادی کتابیں ہیں جن پر ہمارے سارے معاشی نظام کی اساس اور بنیاد ہے، امام ابو عبید کی کتاب الاموال اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج۔ اور یہ بیس ان پر ہے، سارے معاشی نظام کی بیس اس پر ہے، اور یہ آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں، آج کی نہیں ہے۔ جس زمانے میں کوئی معیشت کے نظام پہ 4 صفحے لکھنا بھی سوچ نہیں سکتا۔ خیر، عراق کے گورنر تھے عبدالحمید، خط لکھا مرکز کو، امیر المومنین اس سال صوبے کی آمدنی، صوبے کا سارا جو ٹیکس ویکس محصولات، ریونیو کہہ رہے ہیں، صوبے کا سارا ریونیو وصول ہو کر صوبے کے سال کے سارے اخراجات پورے کرنے کے بعد کچھ پیسے بچ گئے ہیں، فرمائیے ان کا کیا کروں؟ فاضل بجٹ ہے، صوبے کی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ پیسے بچ گئے ہیں، کیا کروں؟ امیر المومنین نے خط لکھا، ایسا کرو صوبے میں اعلان کرو، پورے صوبے میں جو لوگ مقروض ہیں، اپنا قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، انکوائری کرو، سروے کرواؤ، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں اور اپنا قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے قرضے ادا کرو۔ مقروض ہے اور اپنا قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، سروے کرو، انکوائری کرو، اچھے جتنے لوگ ہیں ان کا قرضے ادا کرو۔ جواب آیا کہ امیر المومنین یہ کام کر چکا ہوں، آپ کے ارشاد سے پہلے یہ کام کر چکا ہوں۔ اچھا، دوسرا خط، 4 خط ہے کتاب الاموال میں۔ دوسرا خط، ایسا کرو کہ سروے کرواؤ، جو لڑکے لڑکیاں شادی کے قابل ہیں اور خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی شادیاں سرکاری خرچے سے کرواؤ، نفقہ شفقہ جو بھی ضروریات ہیں پوری کر دو، شادیاں کرواؤ۔ جواب آیا کہ یہ بھی کر چکا ہوں حضرت۔ تیسرا خط، یہ اعلان کرو کہ جن خاوندوں نے اپنی بیویوں کے مہر ابھی ادا نہیں کیے اور ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، جن خاوندوں نے اپنی بیویوں کے مہر ابھی ادا نہیں کیے اور ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم تو ویسی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے، ہم کبھی اس پوزیشن میں ہوئے؟ ہم نے 2-3 فیصلے کر رکھے ہیں، کلچرل فیصلے ہمارے۔ بیوی کو مہر نہیں دینا، بیٹی کو وراثت نہیں دینی، بہن کو حصہ نہیں دینا، نہیں دینا بھائی۔ کیوں جی غلط کہہ رہا ہوں؟ شاید ملتان کا ماحول کچھ اور، میرا ہمارے تو ایسے ہوتا ہے، بیوی کو مہر نہیں دینا ہم نے، بیٹی کو وراثت، بہن کو حصہ نہیں دینا، اور اگر کہیں حصہ دینا پڑ جائے تو کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ اگر کہیں
معاشرتی دباؤ یا کسی وجہ سے دینا پڑ جائے بہن کو حصہ، تو کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ اگوں ماتھے لگنے، زندگی میں باقی زندگی تعلق رکھنا تم نے ہمارے ساتھ تو لے لو، نہیں رکھنا تو لے لو، رکھنا ہے تو جاؤ۔ یہ دھمکی دے کر دیتے ہیں۔ تو جی غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں دیتے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن خامندوں نے اپنی بیویوں کے مہر ابھی تک ادا نہیں کی، اور یہ بھی سروے کر لیتا ہے، انکوائری کر لینا کہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے مہر ادا کرو۔ جواب آیا یا حضرت یہ بھی کر چکا، پیسے پھر بھی بچے ہوئے، کیا کروں؟ چوتھا خط، ایسا کرو زمینوں کا سروے کرواؤ، پلاٹنگ کرو، زرعی فارم بنواؤ، اور کسانوں کو زمینیں آباد کرنے کے لیے آسان قسطوں پر قرضے دیں۔ بیت المال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ رفائی ریاست کا کوئی خاکہ، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ کا کوئی منظر ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ فَإِلَيَّ تو لفظ ہیں، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ۔ یہ واقعہ ایک دفعہ میں نے، پرانی بات ہے، کراچی میں ایک جلسے میں، اسی طرح کا جلسہ تھا، میں نے ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، بڑا دلچسپ سوال کیا اس نے کہا مولوی صاحب یہ صوبے کا بجٹ تھا یا اٹلانٹک سی تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ سمندر تھا؟ صوبے کے بجٹ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ صوبے کا بجٹ ہی تھا نا۔ سوال اس کا یہ تھا مولوی صاحب یہ صوبے کا بجٹ تھا یا اٹلانٹک سی تھا؟ یہ سمندر تھا؟ یہ کتنے پیسے کدھر سے آ گئے؟ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، یار اتنے پیسے کدھر سے آ گئے؟ صوبے کا بجٹ بھی پورا، تنخواہیں بھی ہو رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ کنواروں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اور خاوندوں کے مہر بھی ادا ہو رہے ہیں، اور جناب کسانوں کو قرضے بھی مل رہے ہیں، اور مقروضوں کے قرضے بھی، کدھر سے آ گئے پیسے اتنے؟ اس نے سوال کیا مولوی صاحب یہ صوبے کا بجٹ تھا یا اٹلانٹک سی تھا؟ یہ میں نے کہا بیٹا کتاب الاموال ہی کی ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہی چھوٹے عمر ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، اپنے وقت کی آباد دنیا کے کم از کم 1/3 کے حکمران ہیں۔ شام کو گھر ہے، اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک بڑی اچھی خاتون تھی۔ فاطمہ سے کہا فاطمہ کوئی ایک آدھ درہم کوئی تمہارے پاس بچا ہوا ہو تو مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ درہم 3.5 ماسے چاندی کو کہتے ہیں، وہ 200 روپے کا بنتا ہے ہمارے موجودہ ویلیو، مارکیٹ ویلیو۔ کوئی ایک آدھ درہم تمہارے پاس ہو تو مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ اکبر، بازار سے آ رہا تھا، راستے میں گریڈ پر انگور لگے ہوئے ہیں، انگور اچھے ہیں، کھانے کو جی چاہتا ہے، جیب میں پیسے نہیں، انگور کھانے کو جی چاہ رہا، جیب میں پیسے نہیں ہے، تمہارے پاس ایک آدھ درہم تو آج انگور کھانے کو جی چاہ رہا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی جیب میں نہیں ہے تو میری جیب میں کہاں سے آئے گی؟ بیوی کی جیب میں کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے خاوندی کی جیب تلاش کرنی ہے، اسی کی جیب ٹٹولنی ہے، کہاں سے آئے گا؟ آپ کی جیب میں نہیں ہے تو میری جیب میں کہاں سے آئیں گے؟ اور پھر ایک جملہ بیویوں والا، بیوی ہوتی ہے ہر زمانے میں، بیوی ہوتی ہے، ایک بیویوں والا جملہ کہہ دیا اس نے۔ میں نے کہا امیر المومنین بنے پھرتے ہیں آپ، 1 درہم کی انگور منگوا کے نہیں کھا سکتے؟ یہ بیوی کہہ سکتی ہے کیا جی؟ میری بہنیں بیٹیاں ناراض نہ ہوں، یہ بیوی کہہ سکتی ہے، امیر المومنین بنے پھرتے ہیں آپ، 1 درہم کی انگور نہیں کھا سکتے منگوا کے؟ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کرو، اتنا سوابدیدی فنڈ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین آپ کے ہاتھ میں اتنا سوابدیدی فنڈ بھی نہیں ہے، 1 درہم کی انگور منگوا کے کھا لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا فاطمہ
جس درہم کی تم بات کر رہی ہو وہ درہم نہیں، آگ کا انگارہ ہے۔ جس درہم کی تم بات کر رہی ہو وہ درہم نہیں، وہ کیا ہے؟ آگ کا انگارہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا جس ملک کا حکمران سرکاری خزانے کے درہم کو آگ کا انگارہ سمجھے گا اس کے بجٹ پہ پیسے ہی پیسے، اس کا بجٹ لاٹکسی ہی ہوگا۔ پھر صوبے کا بجٹ بھی پورا ہوگا، پھر کنواروں کی شادیاں بھی ہوں گی، پھر خامندوں کے مہر بھی ادا ہوں گے، پھر مقروضوں کے قرضے بھی ادا ہوں گے، پھر کسانوں کو پیسے بھی ملیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ملک کا حکمران سرکاری خزانے کے روپے کو روپے نہ سمجھے، کیا سمجھے؟ آپ کا کرز۔